اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفى والبدہ طیبین طاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس سوم ہے۔ در این درس بیاموزیم کتاب سوم کا سوم درس ہے، یعنی تیسری کتاب کا تیسرا درس ہے۔ اس درس میں وہی روش جو پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ سب سے پہلے متن ہوتا ہے، اس کے بعد واجہہ، اس کے بعد نقطے۔ تو نقطے ہمیں گرامر بیان کرتے ہیں کہ گرامر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے متن ہے دو رہبر کے نام سے، یعنی جو ایران کے رہبر ہیں ان کے نام سے ہیں، اور اس کے بعد واجہہ یعنی الفاظ کے نام سے۔ الفاظ ہیں اس میں جو الفاظ ہم نے نیو پڑھے ان کی معنی اور ان سے جملہ بنانے، درس کے علاوہ جملے بنانا، دو جملے بنا کے سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کتاب کی روش ہے وہ دو جملے بناتا ہے، ہم ایک جملہ ان دو جملوں کے علاوہ بنائیں تو ہمارے پاس ہر لفظ سے 3 جملے آ جائیں گے، تو ہمارے پاس زیادہ جملات کا ذخیرہ ہوتا جائے گا، تو پھر ہمیں جملے بنانے میں کوئی تکلیف اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس روش کو نہیں اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر مشکلات کا سامنا کریں اور ہمیں فارسی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل بھی ہو جائے، جملات بنانے میں بھی مشکل ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی ہے درس کے روش کے مطابق نقطے ہوتے ہیں۔ نقطے میں ہم بہت چیزیں بیان کرتے ہیں گرامر کی اور اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو۔ تو آج کے درس کے طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں دو رہبر۔ آج کا درس ہمارا دو رہبر کے بارے میں ہے۔ اس کے متن کو تھوڑا سا سنیے گا، پھر اس متن کے ترجمے کی طرف ضرور آتے ہیں۔ دو رهبر. امام خمینی رحمت الله علیه در دوران جوانی هر سال با چند نفر از دوستانش به مشهد می رفت. آنها در آنجا خانه اجاره می کردند و حدود 2 ماه می ماندند. آنها هر روز با هم برای زیارت و دعا به حرم امام رضا علیه السلام می رفتند. امام معمولاً زودتر از دیگران به خانه برمی گشت. هنگامی که به خانه می رسید همه جا را مرتب می نمود و برای دوستانش چای درست می کرد. وقتی که آنها به خانه می آمدند امام با چای از آنان پذیرایی می کرد. روزی یکی از همراهان از امام پرسید چرا زیارت و دعا را زود تمام می کنید و به خانه برمی گردید؟ امام فرمود به نظر من ثواب خدمت به دیگران از دعا و زیارت کمتر نیست. یکی از برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته دیدار از خانواده شهیدان است. در یکی از روزها که به دیدار خانواده شهدا می رفتند یک نفر از همراهان گفت حضرت آقا در این نزدیکی یک خانواده شهید زندگی می کنند که مسیحی هستند. آیا برای دیدن آنها می روید؟ ایشان با علاقه فرمودند بله. قبل از رسیدن آیت الله خامنه‌ای و همراهان به خانه آن شهید، یکی از محافظها برای خبر دادن به آن خانواده زودتر به آنجا رفت. پس از مدت کوتاهی آیت الله خامنه‌ای دام ظله العالی وارد منزل شدند. خانواده شهید از شدت خوشحالی اشک می‌ریختند. ایشان با مهربانی با همه آنها سلام و احوال پرسی کردند و پس از پرسیدن نام شهید و بوسیدن عکس او با اعضای خانواده شهید گفتگو نمودند و از مشکلات و سختی‌های آنها باخبر شدند. تو یہ ہے آج کے ہمارے درس کا متن دو رہبر۔ یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرتا چلتا ہوں، میرے درس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، شاید کچھ دوستان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ لفظ امام خمینی، یہ جو امام کی معنی میں ہے وہ رہبر کی معنی میں ہے، نہ کہ امام جو معصوم وغیرہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں نہیں۔ یہاں امام بے معنی پیشوا یا رہبر کی معنی میں ہے۔ تو یعنی عربی میں اگر آپ جائیں گے تو عربستان میں یہاں لفظ جو امام ہوتا ہے وہ
پیشوا اور رہبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی رہبر ہو، جو بھی قائد، اس کے لیے لفظ امام استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو عربی میں ہر کسی قائد کو، ہر کسی پیشوا کو امام کہتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ہر روز امام تبدیل ہوتے رہتے، نہیں، یہ لفظ اس معنی میں ہے، امام یعنی پیشوا. امام خمینی قدس سرہ در دوران جوانی هر سال با چند نفر از دوستانش به مشهد می رفت. امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ دوران جوانی، دوران یعنی جوانی کے وقت میں، جوانی کے زمانے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہر سال مشہد جاتے تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ ہر سال مشہد جاتے تھے. آنها در آنجا خانه اجاره می کردن یعنی اس دوران انہوں نے کیا کیا، گھر کو اجارے پہ لیتے تھے، خانے کو جو ہے نا کرائے پہ لیتے تھے، گھر کو کرائے پہ لیتے تھے. وحدوداً 2 ماہ میماندند، اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ 2 مہینے رہا کرتے تھے یا 2 منتھ رہا کرتے تھے وہاں پہ. آنها ہر روز باہم برای زیارت و دعا به حرم امام رضا علیہ السلام می رفتن. آنها یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوستان جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے حرم امام علیہ السلام جاتے تھے. امام معمولاً امام سبحان امام خمینی ہے یعنی جو رہبر ہے ہمارا، اس سے مراد یہ کہ ہمارا رہبر معمولاً زودتر از دیگران به خانه برمیگشت، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معمولاً یعنی عموماً دوسروں سے بہت جلدی گھر لوٹ کر آتے تھے، دوسرے دوستان سے پہلے گھر لوٹ کر آتے تھے، جلدی لوٹ کر آتے تھے، زیارت کو جلدی تمام کرتے تھے. ہنگامی کے خانے میں رسید، جس وقت جب وہ خانے پہنچ رہے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں جہارا مرتب میں نمود، ساری جگہوں کو صاف کرتا تھا، ان کو مرتب بناتا تھا، ان کو صحیح طریقے سے ہر جگہ کو اپنی جگہ پہ رکھتا تھے. وہ برائے دوستانش چائے درست می کرد، اور اپنے دوستان کے لیے ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے چائے بناتے تھے. وقتی کہ آنها به خانه می آمدند، جس وقت وہ ان کے دوست گھر پہ آتے تھے، امام با چائے از آنها پذیرائی می کرد، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو چائے سے ان کا استقبال کرتا تھا، چائے سے ان کی پذیرائی کرتا تھا. روزی یکی از ہمراہان از امام پرسید، ایک دن امام کے جو ساتھ تھے دوستان، ان میں سے کسی ایک نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، چرا زیارت و دعا را زود تمامی کنید، کہ کیوں آپ جو ہے نا زیارت اور دعا کو بہت جلد تمام کرتے ہیں، و بے خانے برمیگردید، اور اپنے گھر کو لوٹ کر آتے ہیں. امام فرمود یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بے نظر من یعنی میری نظر میں ثواب خدمت بے دیگران از دعا و زیارت کم تر نیست، یعنی دوسروں کی خدمت کرنا اس کا ثواب خدمت بے دیگران، دوسروں کی خدمت کرنے کا ثواب دعا اور زیارت سے کم نہیں ہے، یعنی دوسروں کی خدمت کرنے کا بھی ثواب اتنا ہی جتنا زیارت ان کا ہے، ان سے کم نہیں ہے. یکیز برنامہ ہے یہ آیت اللہ خامنائی، یعنی ہفتے کی یا سال کی جو برنامے تھے ان میں سے ایک جو ہے نا آیت اللہ خامنائی دامت برکات کا برنامہ ہے، ایک جو ہے نا ان کا پروگرام ہے دیدار از خانوادہ شہداء، یعنی وہ جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں سے ملاقات کا. دیدار یعنی دیکھنا، شہیدان یعنی جو شہید ہو گئے خاندان ہیں، جو شہیدوں کے وارث ہیں، ان کے گھر والوں سے ملاقات کا. در یکی از روزها که به دیدار خانواده شهدا می رفتند، ان میں سے ایک دن کو جب آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ جو ہے نا شہدا کے خانوادے سے ملاقات کرنے کے لیے جب جا رہے تھے، یک نفر از ہمراہان گفت، ایک نفر ان کے ساتھ جو تھا ان میں سے ایک نفر نے کہا، حضرت یعنی آقا، در این نزدیکی یہ خانوادے شہید زندگی میں کند، اس علاقے میں نزدیک در جو ہے نا اس کے نزدیک، گھر کے نزدیک ایک اور خانوادہ ہے جو شہید کا خانوادہ ہے، وہ یہاں پہ زندگی کرتا ہے، کہ مسیح حسن، وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، مسیح ہیں. آیا برائے دیدن آنہا می روید، کہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ ایشان با اعلیٰ کے فرمودن بلے، یعنی آیت اللہ خامنائی رحمۃ برکاتہ نے کہا، جی بے شک میں با اعلیٰ کے یعنی بہت پسندیدہ سے، یعنی دوستی سے، با اعلیٰ کے یعنی
دوست یعنی پسندیدے سے، یعنی کہا کہ بے شک میں جاؤں گا، بہت خوشی سے آقا نے کہا کہ میں جاؤں گا. قبل از رسیدن آیت الله خامنه‌ای و همراهان به خانه آن شهید یکی از محافظها برای خبر دادن به خانواده زودتر به آنجا رفت. قبل از رسیدن یعنی ان سے پہلے آیت اللہ خامنہئی کے پہنچنے سے پہلے شہید کے گھر پہ پہنچنے سے پہلے ایک محافظ ان کا جو آیت اللہ خامنہئی کے محافظ میں سے ایک محافظ جلدی کے ان کو جا کے خبر دی. خبر دادن یعنی خبر دینا، ان کو خبر دی کہ آیت اللہ خامنہئی آپ کے گھر آ رہے ہیں. زودتر به آنجا رفت، وہاں پہ پہنچ گئے. پس مدت کوتاہی آیت اللہ خامنہئی دامت ظلہ العالی وارد منزل شدن. کچھ وقت بعد میں مدت کوتاہی یعنی تھوڑا سا وقت، مدت یعنی زمان، کوتاہی یعنی کم، بہت کم. مدت کوتاہی یعنی تھوڑے سے وقت میں پھر آیت اللہ خامنہئی دامت ظلہ العالی وہاں پر گھر کے ان کے منزل کے اندر وارد ہوئے. خانواده شہید از شدت خوشحالی اشک می ریختن. خانواده شہید جو مسیح تھے وہ خوشحالی سے یعنی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، خوشی کی شدت سے وہ رو رہے تھے، بہت خوشی سے وہ رو رہے تھے. ایشان با مہربان به همه آنها سلام و احوال پرسی کردند. آیت اللہ خامنہئی نے ان سے با مہربان یعنی مہربانی سے ان سے جو نا کرم و نوازش سے ان سے سلام و احوال پرسی کی. و پس از پرسیدن نام شہید و پرسیدن عکس او با اعضای خانواده شہید گفتگو نمودن. اس کے فوراً بعد شہید کا نام پوچھا اور شہید کی جو تصویر تھی اس کو بوسہ دیا، اور تمام شہید کے جو خانوادے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے بارے میں گفتگو کی. و از مشکلات و سختی های آنها باخبر شدن، اور ان کی مشکلات اور سختی سے خبردار ہوئے، اور ان کی مشکلات سختی سے کیا کہ ان سے جانچ پڑتال کی آپ کی کیسی مشکلات ہیں، کوئی مشکل وغیرہ ہو تو بتائیے. یہ تھا آج کا متن، اس کا مختصراً جو مفہوماً ترجمہ. اور چلتے ہیں آگے درس کے سلسلے میں. پاسخ دہیدیے سوال و جوابات ہیں جو آپ دوستان کی تمرین ہے. کوشش کیا کریں وقت پہ تمرین بھیجا کریں. چرا امام خمینی زودتر از دیگران به خانه برمیگشت؟ یکی از همراهان امام خمینی قدس سره از ایشان به ایشان چه پرسید و امام چه پاسخی دادند؟ اس سے کسی باقی سوالات کے جواب آپ دوستان دے. آتے ہیں واضح آموزی کی طرف. دوران. اب دوران کی معنی کیا ہے؟ یعنی اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کی، یعنی زمانے کے اندر، کسی محدود زمانے کے اندر اگر ہم کہیں تو اس زمانے یعنی جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس جوانی کے زمانے کے اندر، یہاں بوڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے بوڑھاپے کے زمانے کے اندر، یہاں جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کے اندر، یعنی جو چیز ایک محدود زمانے میں انجام دی جائے اس کو کہتے ہیں دوران، یعنی ایک محدود زمان. زندگی انسان به 5 بخش تقسیم می شود. انسان کی زندگی جو 5 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. دوران کودکی بچپن کا زمانہ، دوران نوجوانی نوجوانی کا زمانہ، دوران جوانی جوانی کا زمانہ، دوران میان سالی یعنی درمیانی عمر کا زمانہ، و دوران پیری یعنی بڑھاپے کا زمانہ. از 12 سالگی تا 17 سالگی را دوران جوانی میگویند. 12 سال سے لے کر 17 سال تک کے زمانے کو دوران جوانی کہتے ہیں، یعنی جوانی کا زمانہ کہتے ہیں. اجارے کردن یعنی کرائے پہ دینا، یعنی کرایہ کر دینا، کسی چیز کے کرائے پہ دے دینے کو کہتے ہیں اجارے دادن یا اجارے کردن. یوسف ماہ قبل یک خانه کوچک را اجارے کرد. یوسف نے ایک ماہ پہلے اپنے گھر کو اجارے کیا تھا. وہ برائے اجارے خانے ہر ماہ 200,000 تومان میداد، اور اس نے تقریباً ہر اس گھر کے کرائے کا ہر مہینے کو تقریباً 200,000 تومان جو ہے نا اجارہ دیتے ہیں. ابراہیم برائے خریدن خانے پھول نداشت. ابراہیم گھر کو خریدنے کے لیے ابراہیم کے پاس پیسے نہیں تھے. او یک خانه 2 طبقه در خیابان امین کوچه 12 اجارے کرد. او یک خانه 2 طبقه، اس نے ایک گھر جو 2 منزلہ تھا خیابان امین پہ کوچے 12 میں یعنی گلی نمبر 12 میں کرائے پہ لیا، اجارے کا دینے کرائے پہ لیا. مرتب نمودن یعنی مرتب کرنا. مرتب کردن بھی اس کا ہم معنی، دونوں کی ایک ہی معنی ہے، یعنی کسی چیز کو جو بکھری ہوئی چیز اس کو
صحیح طریقے سے رکھنا، اس کو کہتے ہیں مرتب نمودن یا مرتب کرنا۔ مرتب ہمیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، منظم و مرتب۔ سعید پس از بیدار شدن از خواب موهای ژولیده‌اش را با شانه مرتب نمود۔ سعید اٹھنے کے فوراً بعد، یعنی نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد اپنے بالوں کے جو بکھرے ہوئے تھے ان کو شانے سے یعنی کنگھی سے انہوں نے مرتب کیا، صحیح کیا۔ من ہمیشہ اتا کمرہ مرتب می کردم، میں ہمیشہ اپنے کمرے کو مرتب کرتا رہتا ہوں۔ کتاب ها را در کف سے می گذاشتم، ہمیشہ اپنے جو ہے کتابوں کو ان کے الماری جو ہوتی ہے ان کا جو کفا سا ہوتا ہے اس میں رکھتا ہوں۔ لباس های مراد کمد آویزان می کردم، لباسوں کو جو ہے نا الماری کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ فرمودن یعنی فرمانا، فرمودن گفتن ایک ہی معنی میں کہنا یعنی حکم دینا، یا فرمان اس کی معنی میں ہے۔ فرمودن کی بہت ساری معنی ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن فرمودن جو یہاں پہ استعمال ہے یعنی فرمانا، جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند به عیادت بیماران بروید و برای آنها دعا کنید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے عیادت بیماران بروید، یعنی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ثواب جزا اجر ثوابی ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے۔ نماز خواندن در مسجد عیادت بیمار و کمک به پدر و مادر بسیار ثواب دارد۔ یہ تو آسان، نماز پڑھنا مسجد میں، عیادت کرنا بیمار کی، مدد کرنا اپنے والدین کی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کسی کے کار خوبی می کند خدا به او ثواب میدهد، کوئی اگر اچھا کام کرے گا خدا انہیں مطالعہ اس کو ثواب دے گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت اس نے دیا ہے، تھوڑی سی توضیح اس نے دی ہے۔ در زبان فارسی معمولاً ہر واژه کردن، بیابد، نمودن هم می آید۔ استفاده نمودن، استفاده کردن، پذیرای نمودن، پذیرای کردن، جو تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جہاں پہ کردن اور نمودن دونوں باہم استعمال ہوتے ہیں، جیسے استفاده نمودن، استفاده کردن دونوں استعمال ہوتے ہیں، پذیرای نمودن اور پذیرای کردن، یعنی کردن نمودن کی جگہ پہ آتا ہے، یعنی کرنا، کسی چیز کو انجام دینا، دونوں کام دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ کردن اور نمودن ایک ہی معنی میں، ایک ہی فعل سمجھیں کہ دو لفظ ہیں ان کی معنی ایک ہے۔ در زبان فارسی برای احترام به جای گفتن از فرمودن استفاده می شود، یعنی احترام کی خاطر فارسی میں کبھی بھی کسی کے لیے گفتن نہیں کہا جائے گا، ہمیشہ احترام کی خاطر فرمودن کہا جاتا ہے، یعنی فلاں ہستی نے فرمایا۔ احترام کیا، اگر اس کے احترام کے قائل ہیں تو ہم کہیں گے فلاں نے فرمایا، اگر ہم عمر ہیں یا بچہ تو کہیں گے اس نے کہا ہے، جیسے ہمارا اردو میں بھی یہ ہوتا ہے۔ مرتب نمودن، یہ نمودن اور مرتب نمودن فعل مرکب ہے جو را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ خدمت کردن یعنی خدمت کرنا، لفظ خدمت ہمیشہ کردن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا خدمت نمودن یعنی خدمت کرنا جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سجاد با کمک های مانند خریدن لباس و غذا و درس دادن به بچه ها به مردم این روستا بسیار خدمت کرد۔ سجاد با کمک های مانند، سجاد نے کمک سے مدد کرنے سے جو ہے نا، مثال میں سے لباس کا خریدنا، غذا کا خریدنا، درس دینا ان بچوں کے اور ان کے گاؤں کے مردوں کی جو ہے نا مدد کرنا، ان کی جو ہے نا گاؤں کی جو ہے نا اس نے کیا کی ہے، خدمت کی ہے۔ این روستا بھی سے خدمت، اس طریقے سے انہوں نے اپنے گاؤں کی بہت ساری مدد کی ہے۔ خدمت کردن به انسان ها فقیر و ضعیف ثواب دارد، فقیر اور ضعیف انسانوں کی خدمت کرنا ثواب رکھتا ہے۔ دیدار، دیدار یعنی رفتن پیش کسی برای دیدن و صحبت کردن، دیدار یعنی کسی کے پاس جانا اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بات کرنے کے لیے، کسی کے پاس جانے کو کیا کہتے ہیں، دیدار کہتے ہیں۔ کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے، اس سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیدار فارسی میں۔ رئیس جمہور لبنان دیروز با آیت اللہ خامنہ دیدار کرد، لبنان کے صدر نے کل آیت اللہ خامنہ سے ملاقات کی، یعنی دیدار کیا ان کا، یعنی بات چیت ہوئی ان دونوں سے آپس میں۔ بسیار از دانشجویان با رئیس دانشگاه دیدار کردن و یک ساعت با ایشان صحبت کردن، بہت سارے جو ہے نا یونیورسٹی کے شاگردوں نے
دانشگاہ کے صدر کے دانشگاہ یونیورسٹی کے رئیس سے جو ہے نا ملاقات کی اور ان سے 1 ساعت 1 گھنٹہ بات چیت کی، صحبت کردن یعنی بات چیت کی۔ شہید جمع شہیدان شہداء، شہید یہ جیسے ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اس شہید کی جمع ہے شہیدان اور دوسری اس کی جمع ہے شہداء۔ شہید یعنی ایک شہید، شہیدان یعنی بہت سارے شہید، شہداء یعنی بہت سارے شہداء، شہید یہ جمع ہے شہید کی۔ امام حسین علیہ السلام در روز 10 محرم عاشورہ شہید شدہ، امام حسین علیہ السلام 10 محرم عاشورہ کو شہید ہوئے تھے۔ خانوادہ شہداء معمولاً عصر ہائی پنج شنبے به زیارت شهیدانشان می روند۔ شہداء کے گھر والے اکثر جو ہے نا عصر ہائی پنج شنبے یعنی جمعرات کے دن بعد ظہر کو یعنی شام کو شہداء کی زیارت کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ حضرت واضح است کہ برای احترام به بزرگان دین مانند پیغمبر اکرام امامان و علماء استفاده می شود۔ حضرت ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے احترام کے لیے، بزرگان دین کے لیے، جو دین کے بزرگ گزرے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے پیغمبر اکرام امامان اور علماء جو گزرے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی احترام کے لیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرزند حضرت مریم علیہ السلام از پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا را بسیار دوست داشت۔ مسیح یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مسیح۔ پیغمبر مسیحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام است، مسیحوں کا جو پیغمبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کتاب آنہا انجیل ہے، ان کا کتاب جو ہے نا وہ انجیل ہے، آسمانی کتاب جو ہے۔ مسیحان روز های یکشنبه برای عیادت به کلیسا می روند۔ مسیحا جو ہے نا روز های یکشنبه یعنی یکشنبے کے دن کو، سنڈے کے دن کو جو نا عیادت کے لیے کلیسا جاتے ہیں، عبادت کے لیے کلیسا جاتے ہیں یعنی سنڈے کے دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ با علاقے یعنی علاقے داشتن، دوست داشتن، با علاقے یعنی پسند کرنا، کہ کسی چیز کو دوست رکھنا، کسی چیز سے لگا ہو اس کو کہتے ہیں با علاقے۔ فاطمہ و برادرش با علاقے زیاد درس می خواندن، یعنی فاطمہ اور اس کا بھائی بہت ساری یہ نا دوستی تھیں، بہت سارے علاقے سے یعنی اس کو پسند کرتے ہیں درس پڑھنے کو۔ من به پدر و مادرم بسیار علاقه دارم، میں اپنے والدین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ مسیحان جمع مسیحان جو ہے نا وہ جمع ہے مسیح کی۔ قرآن کتاب آسمان ہا و انجیل کتاب مسیحانہ، قرآن جو ہے نا کتاب مسلمان ہا، قرآن جو ہے نا مسلمانوں کی کتاب ہے، انجیل جو ہے نا مسیحوں کی کتاب ہے۔ خدمت می کنم، خدمت کردن بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، من به مردم خدمت می کنم۔ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے محافظ، یا باڈی گارڈ جیسے استعمال ہوتا ہے۔ فلک ہا محافظ چشم حسن، یہ جو پلکیں ہیں یہ آنکھوں کی محافظ ہیں۔ رئیس جمہور محافظان بھی سیاری دارت، جو صدر ہوتے ہیں ملک کے وہ بہت زیادہ گارڈ رکھتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں ان کے۔ خبر دادن گفتن چیزی بے کسی کے معمولاً آن را نمی داند، خبر دادن یعنی کسی کو خبر دینا، کسی کو بتانا کوئی چیز، ایسی چیز یعنی خبر دادن کس کو کہتے ہیں، ایسی چیز کرنا جو معمولاً اکثر وہ بندہ نہیں جانتا تھا، اس کو جا کے بتانا کسی چیز میں، اس کو کہتے ہیں خبر دادن۔ مردم به من مادرم به من تلفن زد و گفت، میری والدہ نے مجھے کال کی اور کہا ہفتے آئندہ جشن ازدواج خواہرت است، آئندہ ہفتے کو تمہاری بہن کی شادی ہے، اس کے ازدواج کا جشن ہے، ولیمہ ہے جیسے کہ سمجھے۔ من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم، میں اس خبر کو یعنی اس بات کو سننے سے بہت خوشحال ہوا، بہت خوشی مجھے ہوئی۔ دیروز دوستم با تلفن به من خبر داد پس فردا به ایران می آید، کل میرے دوست نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ میں پس فردا یعنی فردا نہیں پس فردا 2 روز بعد ایران آ رہا ہوں، پرسوں جو ہے نا میں ایران آ رہا ہوں۔
باخبر شدن یعنی باخبر شدن کسی چیز سے آگاہ ہونا. امروز باخبر شدم کہ پدر و مادرم ہفتے بعد به ایران میآیند. آج مجھے پتہ چلا یعنی آج میں آگاہ ہوا مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین اگلے ہفتے کو ایران آ رہے ہیں. به خاطر زلزله یک هفته از خانواده ام بی خبر بودم. زلزلے کی وجہ سے ایک ہفتہ ہو گیا تھا میں اپنے خانوادے سے بے خبر تھا, کوئی مجھے آگاہی نہیں تھی ان کی. امروز باخبر شدم کہ بلطف خدا ہمیں خوب و سالم ہستن. آج آگاہ ہوا ہوں, آج مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا کے لطف و کرم سے وہ صحیح و سالم ہیں. مدت کوتاہی یعنی زمانے کمی, بہت کم زمانہ بہت کم وقت کو کہتے ہیں مدت کوتاہی. من و دوستم مدت کوتاهی حدوداً 10 روز در کارخانه ماشین سازی کار میکردیم. میں اور میرے دوست نے بہت کم عرصہ جو ہے نا کارخانے میں ہوں تقریباً 10 دن کام کیا تھا جہاں پہ ماشینیں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں. شما چه مدت در ایران زندگی کردی؟ آپ نے کتنی مدت ایران میں زندگی کی ہے؟ حدوداً 2 ماہ در ایران زندگی کی. میں نے تقریباً 2 ماہ جو ہے نا ایران میں زندگی کی ہے. در این مدت کوتاه مقداری فارسی یاد گرفتم. اس تھوڑی سی مدت میں کچھ فارسی میں نے یاد کی. مقدار یعنی کچھ. از شدت یعنی بہت زیادہ, شدت سے بہت زیادہ, محبت علاقے سے جسے کہیں. در فصل تابستان از شدت گرما تشنه میشویم یعنی تابستان کی موسم گرمیوں کی موسم میں بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے پیاسے ہوتے ہیں. دوستم از شدت بیماری سے روز در بیمارستان بستری بود. میرا دوست تقریباً یعنی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے 3 روز تقریباً جو ہے نا بیمارستان میں ایڈ تھا یعنی وہ بستری تھا. اشک ریختن یعنی رونا آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا. اشک ریختن برای امام حسین علیہ السلام ثواب زیادی دارد. امام حسین علیہ السلام پر رونا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. مردم ایران ہنگام دیدار با امام خامنه‌ای دامت ظلہ از شدت خوشحال اشک میریزند. مردم ایران یعنی ایران کے لوگ جب ملاقات کرتے امام خامنه‌ای سے تو خوشی کی عالم میں بہت زیادہ روتے ہیں. با مہربان یعنی مہربان جیسے رحم دل یعنی با کرم نوازی یہ نوازش سے. مادران با مہربانی کودکانشان را نوازش می کنند و می بوسند. جو مادریں ہوتی ہیں, جو والدین ہوتے ہیں, جو والدہ ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو نوازش کرتی ہیں اور چومتی ہیں. استاد مان ہمیشہ با مہربان بے پرسش های شاگردانش پاسخ میدهد. ہمارا استاد ہمیشہ با مہربانی سے یعنی ہمیشہ کرم و نوازش سے شاگردوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. اعضائی یعنی عضوے جسے ہم کہتے ہیں بدن کے حصے, دست, پا, چشم, گوش, قلب, کیلی وغیرہ اعضائے بدن انسان ہستن یہ جو حصے ہوتے ہیں. پدر و مادر برادر و خواہر اعضائے خانواده ہستن. پدر, مادر, برادر, خواہر, باپ, ماں, بہن, بھائی یہ جو ہوتے ہیں گھر خانوادے کے ہمارے حصے ہوتے ہیں, ہمارے جو گھر کے لوگ ان کا حصہ ہوتے ہیں. مشکل یعنی سخت, مشکلات سختی. مشکل سخت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. اس کا جمع ہوگا مشکلات اور سخت کا جمع ہوگا سختی ها. یاد گرفتن زبان فارسی در روزهای اول آموزش زبان مشکل بود اما الان آسان است. یاد گرفتن زبان فارسی, زبان فارسی کو یاد کرنا شروع دنوں میں, یاد کرنے والے دنوں میں بہت مشکل تھا. اما لیکن اب جو ہے نا آسان ہے. آسان است یعنی آسان ہے. دوران کودکیم پر از مشکلات و سختی بود. میرے کودکی کا جو زمانہ تھا وہ مشکلات و سختیوں سے بھرا ہوا تھا. چون پدر و مادرم خیلی زود از دنیا رفتن کیونکہ میرے والدین بہت جلدی دنیا سے چلے گئے تھے. مشکلات جوانان بیشتر کشورها بیکاری و دیر ازدواج کردن است. جوانوں کی مشکلات جو ہیں ان کی مشکلات میں سے یہ مشکلات ہیں. ہمارے ملک کے جوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کا ایک تو یہ ہے نا بے روزگار ہونا, دوسرا دیر سے شادی کرنا, یہ ان کی مشکلات میں سے ہے.
واجہہ یہ مخالف، یعنی جو مخالف الفاظ ہیں وہ مرتب کا مخالف ہے نامرتب، ثواب کا مخالف ہے کیفر یا عذاب، زود کا مخالف ہے دیر، مدت کوتاہ کا مخالف ہے مدت طولانی، مشکل کا مخالف ہے آسان یا سادے، مشکلات سختی کا مخالف ہے راحتی یا آسان، نہا یا راحتی درست ہے، ہمیں جا یعنی ہیچ جا، ہمیں جا کا مخالف یعنی ہیچ، ہمیں جا یعنی ساری جگہ، ہی جا یعنی کہیں بھی نہیں، خدمت کا نہ خیانت اس کا مخالف ہے، کم تر بیشتر، کم تر نہیں کم، بیشتر یعنی زیادہ، زیادہ تر بھی اس کا مخالف ہے کم تر کا، باخبر بھی خبر یعنی کسی آگاہ ہونا کسی آگاہ نہیں ہونا اس کا مخالف ہے، با اعلیٰ کے بھی اعلیٰ کے یہ مخالف تھے۔ اور انشاءاللہ ان مخالفوں کو آپ لکھیے گا، ان سے ہم سوال و جواب بھی کریں گے آگے چل کر، اور یہ کتاب کار میں آپ کو کام آئیں گے، کتاب کار حتماً حل کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس یہیں پہ تمام ہوا، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔